بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم. اس وقت ہم وطن عزیز کے نابغہ روزگار نعت گو شاعر اور دانشور جناب پیر آصف بشیر چشتی علیہ رحمہ کی مرکز منور پر حاضری دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر سید حامد رضا زیدی اور نعت کے بڑے ہی معروف بزرگ شاعر میاں منیر احمد منیر اور جناب تنویر آصف بشیر چشتی صاحب ان کے فرزند ارجمند ہیں، اور نعت کے ایک اور خوبصورت شاعر جناب ارشد محمود ارشد صاحب، اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہار احمد گلزار. پیر آصف بشیر چشتی صاحب 7 نومبر 1943 کو ضلع جلندھر ہندوستان میں دین محمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوئے، اور چونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ ان کی وفات کا مہینہ ہے، اور ان کی 17 جنوری 2012 کو انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا. تو میں اس وقت ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں کو تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پیر آصف بشیر چشتی صاحب ہمارے شہر فیصل آباد، جس کو انہوں نے شہر نعت کا نام بھی دیا، اور 1990 کی دہائی میں انہوں نے فیصل آباد اور مضافات کے شہروں سے نعت لکھنے والے 313 جو افراد تھے، شاعر تھے، ان کا ایک مجموعہ جو ہے شائع کیا. یہ ان کی ایک بہت ہی نمایاں کارکردگی تھی، جس نے بعد میں فیصل آباد کو شہر نعت ہونے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. ہم باعث فخر سمجھتے ہیں، باعث تقریر سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جناب پیر آصف بشیر چشتی صاحب جو نہ صرف ایک نعت گو شاعر تھے بلکہ ایک بہت بڑی روحانی شخصیت بھی تھے. لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا اور ان کے ساتھ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرنا کہ ان کا خاصہ تھا. آج ہم ان کے یہاں سلام کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. ہمیں بہت بڑی خوشی کا اور مسرت کا اظہار کرنا پڑتا ہے مجھے، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. جی میاں صاحب، ہمارا سلسلہ تھا یاد رفتگان. میاں صاحب یاد رفتگان کے حوالے سے آج ہم حاضری دے رہے ہیں پیر طریقت پیر آصف بشیر چشتی صاحب کے دربار عالیہ پر. آپ کچھ ان کے حوالوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر آصف بشیر چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک انتہائی سادہ طبیعت، خوش خلق اور بہت ہی ملنسار انسان تھے. جو شاعر تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک درویش صفت انسان اور پیر میاں دین محمد چشتی المعروف اللہ رنگے رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سجادہ نشین ہونے کے ناطے وہ بہت بڑے سلسلے کے ایک پیروکار تھے. اور میرا ان کے ساتھ رابطہ تقریباً 1995 میں ہوا، اور میں نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا. وہ بہت ہی فراخ دل طبیعت کے مالک تھے، اور ہر آنے والے احباب کے وہ بہت ہی پذیرائی کرتے، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا بہت ہی زیادہ مزہ عطا فرمایا تھا. میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے نعت کی طرف مائل کیا. نعت کی طرف کرنے میں میرے ان کا ہی ایک کلیدی کردار ہے، اور ان کے ہاں سے ہی میں نے نعت کرنا شروع کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. یہ خدا کا خاص تجھ پر ہے کرم آصف بشیر، شاہ دی کا نعت کو ہونا بڑا اعزاز ہے. حد کوسین سے حالہ کوسین تک نعت ہی نعت ہو، ماہ اقرا کے جلبوں سے ایوان قلب و جگر کھول دے. جناب ارشد محمود ارشد صاحب نعت کے حوالے سے بڑا ہی معتبر حوالہ رکھتے ہیں. ارشد بھائی آپ بتائیں کچھ ان کے یادوں سے. آصف بشیر چشتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت پاپڑا میں بطور کلرک ملازم تھا. تو ہمارے ایک پرانے دوست سکندر ایاز سید زیدی صاحب مجھے ساتھ لے کے یہاں آئے. یہاں پیر آصف بشیر صاحب کی بیٹھک میں وہاں غزل کا مشاعرہ ہوا کرتا تھا. وہ میری یہاں پہ ان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی. اس وقت کا پیار ایسے مجھے یہاں گھیر کے لے آیا
ایک وقت گزرا، اس کے بعد میں نے مسلسل نعت کہنی شروع کر دی. اور پہلے میں شاگرد ہوں جناب ڈاکٹر حبیب العشی صاحب کا، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد مجھے اور کوئی شخصیت پسند نہیں آئی. صرف آصف بشیر چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہے، ایسی ہستی ہے کہ جہاں پہ آ کے میں نے ان سے رہنمائی لینا شروع کی. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نعت میں کافی جو ہے نا محنت کے ساتھ نعت کہہ لیتا ہوں، اور دوست مجھے ماشاء کہتے اللہ ہیں. ماشاء اللہ. آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں، اس مقام پہ کھڑے ہونے میں اور کھڑے کرنے میں پیر صاحب کا بہت ہاتھ ہے. اور پیر صاحب نے جو شہر نعت فیصل آباد کو نام دیا ہے، آج دنیا میں یہ نام جو ہے وہ چل